حدیبیہ کے مقام پر تقریباً 1,500 مہاجرین اور انصار روشن ستاروں کی طرح مہتاب نبوت کو گھیرے ہوئے ہیں۔ چشم فلک نے اس سے بہتر امت نہ کبھی دیکھی نہ آئندہ دیکھ سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ کوئی مکے جائے اور قریش کو اطلاع دے کہ مسلمان پرامن طریقے سے عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے، ان کی کوئی مزاحمت نہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے بھی حکم دیتے وہ اپنی جان سے بے پرواہ ہو کر چلا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرتے ہیں تو آپ سیدنا عثمان کو بھیجنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ اہل مکہ پر ان کا اثر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ہے۔ سیدنا عثمان بے خوف و خطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر انسان نما درندوں کے ہجوم میں مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ سب دشمن اور خون کے پیاسے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کرتا، بلکہ ہمدردانہ رائے دی جاتی ہے کہ یہاں آئے ہو تو کعبہ کا طواف بھی کر لو۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو بیت اللہ کو دیکھ کر پروانہ وار طواف کے جذبے سے بے چین نہ ہو جائے؟ اور پھر سیدنا عثمان جیسا عابد و زاہد، اللہ اکبر! مگر یہاں جذبہ عبادت الہی اور جذبہ عشق میں کشمکش شروع ہو گئی۔ ذوق عبادت کہتا ہے کہ برسوں کے بعد طواف کا موقع ملا ہے، کر لو طواف کعبہ، خدا جانے پھر موقع ملے نہ ملے۔ اور ادھر عشق بار بار کعبہ کی حقیقت کی یاد دلا رہا ہے۔ وہ قبلہ مقصود جس کا ہر نقش قدم قبلہ گاہ دو عالم ہے، اس کشمکش میں زیادہ دیر نہیں ہوئی، ادھر طواف کی فرمائش ہوئی اور ادھر زبان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بے ساختہ ایک ایسا نورانی جملہ نکلا جو شمع رسالت کے پروانوں کے لیے مثال اور بلند ترین نمونہ گفتار و کردار ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا کعبہ حقیقت تو حدیبیہ میں جلوہ افروز ہے، اس کے بغیر میں تنہا کس طرح طواف کعبہ کر سکتا ہوں؟ بلا شبہ مناسک حج و عمرہ بجائے خود عشق و دیوانگی کا سب سے بڑا عملی درس ہے، لیکن امیر المومنین سیدنا عثمان کا یہ ایک بصیرت افروز اور عشق انگیز جملہ عشق و محبت کی پوری کائنات اور تمام مناسک پر بھاری ہے۔ ابھی سیدنا عثمان اہل مکہ سے گفت و شنید فرما رہے تھے کہ ایک غلط خبر پھیل کر اہل اسلام کے پردہ گوش سے ٹکرائی۔ خبر یہ تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ مسلمان یہ خبر سن کر تڑپ اٹھے، لیکن اس خبر نے سب سے زیادہ جس کو تڑپایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کے بغیر سیدنا عثمان کو طواف بیت اللہ کرنا بھی گوارا نہ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببول کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور آواز دی کہ آج سر دھڑ کی بازی لگاؤ اور کٹ مرنے کے لیے بیعت کرو، یعنی عثمان کا خون اتنا ارزاں نہیں ہے کہ اسے خاموشی سے گوارا کر لیا جائے، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کٹ مرنے کا عہد کرو۔ حضور نے کئی مواقع پر اور کئی مقاصد کے لیے بیعتیں لی ہیں، لیکن یہ عجیب منظر نہ اس سے پہلے کہیں دیکھا گیا اور نہ بعد میں نظر آیا کہ ارشاد نبوی سن کر 1,500 مہاجرین اور انصار کا پورا ایک ہجوم ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑا کہ شوق شہادت میں ہر شخص دیوانہ ہو رہا تھا۔ یہ بیعت کس لیے کی جا رہی تھی؟ صرف سیدنا عثمان کے قیمتی خون کا بدلہ لینے کے لیے؟ کیا کسی دور میں کسی انسان کا خون اتنا قیمتی تصور کیا گیا ہے جس کا بدلہ لینے کے لیے سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 1,500 مہاجرین اور انصار کو داؤ پر لگا دیا ہو، جن سے بہتر گروہ نہ پہلے ہوا اور نہ بعد میں؟ بیعت کرنے والوں نے کس دلی اخلاص اور کیسی پختہ ایمانی کے ساتھ یہ بیعت کی، خود اللہ رب العزت کی زبان سے سنیے۔ یہ ادائے بیعت خدائے عز و جل کو ایسی بھائی کہ اس کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کے سینے میں محفوظ کر دیا گیا۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، قرآن نے تو اس درخت کے ذکر کو بھی محفوظ کر لیا جس کے تلے یہ بیعت ہوئی تھی۔ پھر ان بیعت کرنے والوں کے ایمان اور خدا کے رضوان کی بھی پختہ سند نازل فرما دی۔ ارشاد ہوا، اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جبکہ وہ اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! پروانہ رضوان اور سند ایمان نازل ہوئی کن لوگوں کے حق میں؟ ان تمام مہاجرین اور انصار کے حق میں جو درخت کے سائے میں حضور سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ کس بات پر بیعت لی جا رہی تھی؟ سر دھڑ کی بازی لگانے پر؟ کیوں؟ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1,500 مہاجرین اور انصار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ خون عثمان کتنا قیمتی ہے۔ یہ ایک واضح حکم تھا کہ جناب عثمان کا خون ایسا ارزاں نہیں کہ جب وہ بہے
تو لوگ خاموش بیٹھے رہیں۔ امت محمدیہ میں سب سے بڑا اور پہلا مظلوم شہید کر دیا گیا۔ اس خون کے احترام میں 1500 اشرف الناس نفوس قدسیہ سے اللہ کے رسول نے بیعت لی، اور اس ادائے بیعت پر قدرت بھی جھوم گئی اور سند رضوان و پروانہ ایمان نازل فرمایا۔ مظلومیت کی یہ انتہا ہے کہ یہ کسی خلیفہ وقت سے لڑنے نہیں جاتا، بلکہ یہ خود خلیفہ برحق ہے، اپنے گھر کے اندر بند ہے، باہر سے سامان زیست کا داخلہ بند ہے، اس کنویں کا پانی بند ہے جو اس نے اپنی گرہ سے خرید کر تمام مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک اشارے میں باغیوں کا نام و نشان مٹا کر رکھ دے، لیکن اللہ وہ مسلمانوں کے خون کا اتنا احترام کرتا ہے کہ وہ ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا پسند نہیں کرتا۔ ذرا غور کیجئے، یہ باغی حضرات اس انسان کا قیمتی خون بہاتے ہیں جو کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا، اپنی جان دے دیتا ہے لیکن اپنا دفاع بھی نہیں کرتا کہ مبادا کسی مسلمان کا خون بہہ جائے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا شہید کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس سے زیادہ کسی بڑے مظلوم کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے، جس کی صلح پسندی اور جانی و مالی احسانات سے پوری امت کی گردن جھکی رہے گی؟ ہاں، تو ذکر ہو رہا تھا بیعت رضوان کا، یہ ذکر نامکمل رہے گا اگر اس کا آخری حصہ بیان نہ کیا جائے۔ تمام اہل ایمان بیعت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اب میں عثمان کی بیعت لیتا ہوں۔ یہاں چند حقائق پر غور کیے بغیر جانا بڑا ظلم ہوگا، اس لیے یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ بیعت مرے ہوئے کی نہیں لی جاتی، زندوں کی لی جاتی ہے۔ حضور نے سیدنا عثمان کی بیعت لے کر یہ اشارہ کر دیا کہ عثمان زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے۔ یہاں یہ نہ پوچھئے کہ حضور کو یہ کیسے معلوم ہو گیا، پیغمبر کی نگاہیں زمان و مکان کی حدوں کو چیر کر بھی آگے نکل جاتی ہیں اور وراء الورا کے غیوب کو دیکھ لیتی ہیں۔ پھر اہل علم و ایمان کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ حضور نے کبھی اپنے دست مبارک کو کسی دوسرے کا ہاتھ قرار نہیں دیا۔ رسول کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جسے خدا اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اے رسول، جو لوگ تمہاری بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، یہ تمہارا ہاتھ نہیں، خدا کا ہاتھ ہے جو ان سب ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب ترتیب مقدمہ یوں ہوئی کہ عثمان کا ہاتھ عین رسول کا ہاتھ اور رسول کا ہاتھ عین خدا کا ہاتھ، یعنی سیدنا عثمان کا ہاتھ عین خدا کا ہاتھ ہے۔ خدا کا کلام اسی ہاتھ سے اشاعت پذیر ہو سکتا ہے جو خدا کا ہاتھ ہے۔ لوح محفوظ میں دست قدرت نے قرآن لکھا اور لوح قرطاس پر اس ہاتھ نے قرآن لکھا جو خدا ہی کا ہاتھ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام جلی صحائف ختم ہو گئے، صحیفہ عثمانی قرآن ایک ایک گھر میں پہنچ کر محفوظ ہو گیا، سینوں میں بھی سفینوں میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب عثمان کا ہاتھ عین خدا کا ہاتھ ہے۔ ہاں، یہ بھی سن لیجئے، اس پوری کائنات میں ید اللہ ہونے کا شرف صرف سیدنا عثمان ہی کو کیوں حاصل ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ سیدنا عثمان کے سوا کوئی دوسرا انسان نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے۔ اللہ اکبر! کون ہے جس نے عشق رسول اور ادب رسول کی ایسی باریک اور اعلیٰ نزاکتوں کا زندگی بھر لحاظ رکھا ہو کہ جب سے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کر بیعت اسلام کی ہے، تب سے اس ہاتھ سے اپنے عضو اسفل کو مست نہیں کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نسبت سے اپنے دست راست ہونے کا اتنا احترام کس نے باقی رکھا ہے؟ کیا خوب کہا ہے کہنے والے نے، ناظم بچشم خود کے جمال تو دیدہ است، اقتم بپائے خود کے بکوید رسید است، ہر دم ہزار بوسائے زنم دست خویش راہ، قدامت گرفتہ بسویم کشیدہ است۔ عثمان بن عفان نے اپنے ہاتھ کی ایسی قدر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا احترام کیا کہ اسے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ وہ ہاتھ جسے خدا نے اپنا ہاتھ بتایا، دست عثمان نے اشاعت قرآن کا جو کام کیا وہ دراصل عین ید اللہ کا کام تھا۔